کنیز رضا بانو چندہ باجی بنت سید محمد عباس مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت احد اللہ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، ایک مومنہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یقیناً یہ مجالس ایصال ثواب جنہیں ہم مجالس ترحیم، مجالس رحمت، مجالس برکت، مجالس مغفرت، جو نام ان مجالس کو دیا جائے وہ مرحومین کی مناسبت سے موضوع ہے۔ یقیناً یہ مجالس، یہ ذکر محمد و آل محمد، اور یہ جو ہم نے ابھی سورہ فاتحہ پڑھی، یہ مرحومین کے لیے، گزشتگان کے لیے، ان کی آخرت کے لیے اور ان کے منازل برزخ کے لیے، وحشت قبر کے لیے یقیناً ایک بہترین سرمایہ ہے، اور یہ مفید، جہاں یہ مجلس مفید ہیں مرحومین کے لیے، گزشتگان کے لیے، جہاں یہ مرحومین کے لیے رحمت کا باعث ہیں، برکت کا باعث ہیں، مغفرت کا باعث ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں، وہیں صاحبان حیات کے لیے بھی یہ سرمایہ ہیں اور رحمت ہیں، برکت ہیں، مغفرت کا ذریعہ ہیں، بشرطے کہ صاحبان حیات سیرت محمد و آل محمد سے کوئی درس لیں اور اس سیرت اہل بیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہم ذکر محمد و آل محمد مجالس کی شکل میں بارہا کرتے رہتے ہیں، متعدد مرتبہ آپ سیرت اہل بیت کو سنتے ہیں، اس کے پیچھے کا فلسفہ اور ہدف بھی یہی ہے کہ اتنی مرتبہ کسی سیرت کو سنایا جائے کہ وہ سیرت آہستہ آہستہ مومنین کی سیرتوں میں شامل ہو جائے، کسی کردار کو اتنا بیان کیا جائے کہ وہ کردار مومنین کے کردار میں اتر آئے، کسی کے طرز زندگی کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ وہ زندگی کا طریقہ ان کے چاہنے والے بھی اپنا لیں اور اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح اہل بیت زندگی گزارتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً یہ مجالس ہمارے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سبھی کے لیے باعث رحمت، باعث مغفرت ہیں، بشرطے کہ ہم ان مجالس سے یقین جانیے اگر ایک عزادار، ایک سامع جو مجلس سن رہا ہے، وہ ایک مجلس 1 گھنٹہ 50 منٹ کی ایک مجلس سننے کے بعد
بالخصوص سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ گوشہ اور سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ پہلو کہ جس پہ اس نے واہ کہا، جس پہ اس نے سبحان اللہ کہا، یا جس پہ اس نے نعرہ لگایا، اگر وہ بات کیونکہ پسند آئی نا تبھی تو واہ کہا، وہ بات آپ کو اچھی لگی سیرت محمد و آل محمد سے، یوں تو پوری سیرت ہی جو ہے بے نقص ہے، صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد پر، یوں تو پوری سیرت ہی بے نقص ہے، پاک و پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے، کمالات ہی کمالات ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات گرامی میں، لیکن جو گوشہ آپ کو پسند آیا، جس پہ آپ نے داد دی، جس پہ آپ نے سبحان اللہ کہا، جس پہ آپ نے نعرہ لگایا، کم سے کم اس مجلس سے اسی گوشے پہ عمل کرنا شروع کر دیجیے، تو اسی بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ یقین جانیے ہر مجلس کے بعد اگر ہر مومن پوری مجلس پہ عمل کرنے کی میں آپ سے گزارش نہیں کر رہا، وہ ہو بھی نہیں سکتا، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر، لیکن اگر ایک مرد مومن، ایک مولا کا چاہنے والا ایک مجلس کے ذریعے صرف ایک اچھائی کو اپنا لے اور ایک برائی کو اپنے آپ سے دور کر دے، اچھا برائیوں کے اور اچھائیوں کے بارے میں جتنا خود انسان اپنے بارے میں جانتا ہے اتنا وہ دوسرے کے بارے میں نہیں جانتا، یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دوسروں کی طرف تو انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اپنے عیوب، اپنے نقائص کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اچھا فرض کیجئے میں نے دوسرے کے عیوب دور کرا دیے لیکن خود عیبدار رہ گیا، فرض کیجئے ذرا میں نے دوسرے کے اندر سے کمزوریاں اور نقائص دور کر دیے، اسے بار بار یاد دلا کے تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، لیکن اپنی اسی کمزوری کو جو دوسرے کی یاد کر رہا ہوں وہ میرے اندر بھی ہے لیکن میں اپنی طرف دیکھنا نہیں چاہتا، تو یقین جانیے کہ اس تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسروں کے نقائص کو دور کرتا ہو اور اپنے اندر کے نقص کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جو نقص اور جو کمزوری ہم دوسرے میں دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جی اس کی یہ کمزوری دور ہو جائے، تو اگر وہی کمزوری میرے اندر ہے تو اس کی کمزوری دور کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں اپنی کمزوری کو دور کروں، اپنے اس نقص کو دور کروں، اپنی اس غلطی کو دور کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کی تبلیغ کرنے کے لیے جاؤ، امام وہی ہوگا کہ جو پہلے نقائص سے پاک تو ہو، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایک مجلس سے ایک اچھائی اپنے اندر پیدا کر لیجئے اور ایک برائی کو دور کر لیجئے، صرف ایک اچھائی اور ایک برائی کی بات کر رہا ہوں، تو 50 مجلسوں کے بعد آپ کے اندر 50 اچھائیاں ہوں گی اور 50 برائیاں دور ہو چکی ہوں گی، اور جب کسی انسان کے اندر 2-4 اچھائیاں پیدا ہو جاتی، 50 تو بہت دور کی بات ہے، اور 2-4 اچھائیاں پیدا ہو جائیں تو ہر انسان کہتا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، تو اگر 2-4 اچھائیوں سے انسان اچھا ہو سکتا ہے تو 50 اچھائیاں پیدا کرنے سے انسان کتنا اچھا ہو سکتا ہے، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، ہماری توجہ صرف اور صرف مجلس میں شرکت کی یہ ہے کہ ایک تو بانی مجلس، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھئی وہ ہمارے یہاں آئے ہم ان کے یہاں جائیں، وہ بھی ایک سلسلہ ہے، اور دوسرے یہ کہ رسم و رواج کہ بھئی اگر ہم نہ گئے تو کیا کہیں گے سامنے والے لوگ، تو ہم یہ سب کچھ رسم و رواج کے طور پہ کر رہے ہیں، ورنہ یقین جانیے کہ 47 سال کی عزاداری نے، کتنے سال کی؟ 47 سال کی عزاداری نے ایک قوم کو ایسا باعمل بنا دیا، ایک قوم کو ایسا باعمل بنا دیا کہ جہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ حالات جنگ ہیں، پریشانیوں کا دور ہے، پرآشوب زمانہ ہے، ایسے وقت میں اپنے لیے ذخیرہ مہیا کروں، اپنی فیملی کے لیے یہ بچا کے رکھوں، یہ اکٹھا کر لوں، وہ اکٹھا کر لوں، لیکن وہ قوم اس منزل میں داخل ہو گئی عزاداری کرتے کرتے، سیرت اہل بیت پہ عمل کرتے کرتے، کہ انہوں نے دکانوں کے دروازے کھول دیے، سپر مارکیٹ کے دروازے کھول دیے کہ جس پہ پیسے نہیں ہیں وہ سامان لے جائے، جب جنگ ختم ہو جائے گی ہوگا تو دے دینا، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو یہ عزاداری ایک
ایک بار سب مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. تو یہ کمال ہے سیرت محمد و آل محمد کا کہ وہ سیرت جو اہل بیت کی تھی کہ کبھی پڑوسی کو بھوکا نہیں سونے دیا, کبھی کسی یتیم کی آواز پہ ایسا ہوا نہیں کہ لبیک نہ کہی ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دروازے پہ کوئی مسکین آ گیا ہو اور آپ کا اتنا ہی کھانا ہو کہ خود کھا سکتے ہیں یا اس کو دے سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوا کہ خود کھا لیا ہو, نہیں خود روزے کو پانی سے افطار کر لیا. ایسے ہی ہوا نا, سورہ دہر موجود ہے, ایک دن کی بات نہیں 3 دن ایسا ہوا. تو یہی تو اہل بیت سکھانا چاہتے تھے کہ تم ہماری سیرتوں کو اپنی سیرتوں میں اتارو. بات تو جب ہے کہ جس معاشرے میں مجلسیں ہوتی ہوں, ہمارا ذکر ہوتا ہو, ہمارے محبت کے دعوے دار موجود ہوں, وہاں کوئی بھوکا سوئے گا تو کیوں سوئے گا جی؟ جب ہم سے محبت کرتے ہو تو تمہارے معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے, تمہارے معاشرے میں کوئی صاحب حاجت نہیں ہونا چاہیے, ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے. تو یہ اہل بیت نے 1400 سال پہلے سکھایا تھا. جنہوں نے سیکھ لیا انہوں نے اہل بیت کی سیرت کو عملی بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا, اور جو نہ سیکھ سکے وہ ابھی بھی اپنے لیے جو ہے کوششیں کر رہے ہیں. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, اب کیونکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ یہ مجالس اور یہ جو فرش اعضا ہم بچھاتے ہیں عام طور پہ 1 گھنٹے کا ذکر یا 50 منٹ 45 منٹ جو بھی جتنا ذکر کرتا ہے, صحیح نا, جتنا موقع ملتا, تو یہ 1 یا 1.5 گھنٹے کی مجلس ہوتی, 1 یا 1.5 گھنٹے کے اندر مجلس تمام ہو جاتی. یہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ نبی کریم نے فرمایا ذکر و علی عبادہ, کہ علی کا ذکر عبادت ہے, یہی ہے نا, علی کا ذکر عبادت ہے. تو عبادت کب تک ہوگی, ذکر عبادت کب تک رہے گا؟ جب تک خطابت کرنے والا ذکر کر رہا ہے, سننے والا سن رہا ہے, اس وقت تک عبادت ہو رہی ہے. میں نے ذکر کو ختم کیا, آپ نے سننا بند کر دیا, ذکر ہونا بند ہو گیا, عبادت ختم ہو گئی. ایسے ہی ہے نا, عبادت ختم ہو گئی. تو یہ ظاہراً 1 گھنٹے کی عبادت ہے مجلس, 1.5 گھنٹے کی عبادت ہے. سامعین بھی عبادت کر رہے ہیں اور خطیب بھی عبادت کر رہا, کیونکہ ذکر معصومین ہو رہا, ذکر خدا ہو رہا, ذکر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیے, اگر ہم چاہیں کہ اس مجلس کے ذکر کو, اس عبادت کو قیامت سے ملا دیں تو وہ بھی ہو سکتا. غور کیجیے گا, یہ ذکر کنٹینیو بھی ہو سکتا. میں خاموش ہو جاؤں گا, یہ کنٹینیو رہے گا. غور کیجیے گا, آپ سن کے چلے جائیں گے لیکن یہ ذکر کنٹینیو ہو سکتا ہے. وہ کیسے کہ سیرت محمد و آل محمد جو کچھ مجلس میں بیان کیا گیا ہے, اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس پہ عمل کرنے لگے. بس جیسے ہی عمل کرنے لگے گا تو جب تک عمل کرتا رہے گا یہ مجلس ہوتی رہے گی. غور کیجیے, صلوات ہے محمد و آل محمد کا. جب تک وہ عمل کرتا رہے گا یہ مجلس جاری و ساری رہے گی. اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, عمل کرنے والے کو بھی, اور جو ذریعہ بنا اس عمل کرنے کا. اب وہ ذریعہ کون ہے؟ وہ مرحوم جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی, وہ ذریعہ ہے یا نہیں ہے جی؟ تو ان کو کس چیز کا ثواب ہے؟ نہ وہ سن رہے ہیں اور نہ وہ اس عمل میں شریک ہیں. تو جب ایک انسان عبادت میں شریک ہی نہیں تو اجر و ثواب کس بات کا ہے؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ اجر و ثواب کس بات کا؟ وہ تو نہ یہاں موجود ہیں اور نہ وہ سن رہے ہیں اور نہ اس عمل میں شریک. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جتنا عبادت کرنے والے کو خدا نے اجر دیا اتنا ہی اس کو اجر دیا کہ جو اس عبادت کے کرنے کا ذریعہ بنے. غور کیجیے, اتنا ہی اجر اس کے لیے ہے جو اس عبادت کو کرانے کا ذریعہ بنے. فرض کیجئے یہ امام بارگاہ, یہ مسجد تعمیر ہوئی تو یہ ذریعہ بنی نا کہ لوگ یہاں نماز ادا کریں, عبادتیں کریں, ذکر خدا ہوتا رہے, ذکر محمد و آل محمد ہوتا رہے. تو جس نے بھی اس مسجد اور امام بارگاہ کے بنانے میں, تعمیر میں جس طرح بھی خدمت کی ہو, جس طرح بھی مدد کی ہو, یقین جانیے وہ ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہو گیا. جب تک یہ مومنین اس میں نمازیں ادا کرتے رہیں گے ان بنانے والوں کو بھی ان نمازوں کا ثواب پہنچتا رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان بنانے والوں کو بھی, کیونکہ صدقہ جاریہ ہے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ مرحومین انہیں کیوں ثواب ملتا؟ کہ وہ ذریعہ بنے ہیں اس ذکر کا. اچھا, وہ جب ذریعہ بنے اس ذکر کا تو ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی گناہ گار یہاں سے اٹھے اور سیرت محمد و آل محمد کو سننے کے بعد اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں اپنے اس گناہ سے.
اور کیجیے تو ذریعہ کون بنا اس گناہ سے توبہ کرانے کا؟ وہ مرحوم کے جس کے لیے ہم نے مجلس منعقد کی. تو عزیزان گرامی یہ متفق علیہ امت مسلمہ کا فیصلہ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے کہ جو ذریعہ بنتا ہے ذریعہ بننے والے کو بھی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے، اور جب تک اس کے ذریعے عبادتیں ہوتی رہیں گی اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر جو دین کی بقا کا ذریعہ بنا ہو، بھائی اگر ایک عام ذریعہ بننے والے کو اس وقت تک اجر و ثواب ملے گا تو جو دین کی بقا کا ذریعہ بنا، یا یوں کہوں دین کا اعلان ہی جس کے گھر میں ہوا ہو، اس کا مطلب جہاں بھی نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں میں ابو طالب شریک، جہاں روزے رکھے جاتے ہیں ان میں ابو طالب شریک، جہاں کارہائے خیر ہوتے ہیں اس میں ابو طالب شریک، کیونکہ ابو طالب نہ ہوتے تو نہ شریعت ہوتی، نہ دین ہوتا، نہ ذکر اہل بیت ہوتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی اب آئیے میں جلدی سے والدین کے حوالے سے، کیونکہ ایک بیٹے کی طرف سے ماں کے لیے ایصال ثواب ہے، اور یہ یقیناً یہ ایصال ثواب خداوند عالم ہم سے قبول کرے، ان کے درجات میں اس ایصال ثواب کے ذریعے اضافہ فرمائے، ان کو وحشت قبر و وحشت برزخ سے نجات عطا فرمائے، ان کی منازل برزخ کو آسان کرے. سب مل کر کے صلوات پڑھنے محمد والے محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن یہ کہہ رہا کہ میں تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. کس سے مخاطب ہے قرآن؟ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ انسان سے، اپنے بندے سے. کیا کہہ رہا خدا؟ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو اپنے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک قرار نہ دینا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. تو پہلی آیت ہے، ایک آیت میں دو حصے ہیں. ایک حصے میں خداوند عالم نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا تذکرہ کیا، شرک سے بچانے کی گفتگو کی. اور آیت کے دوسرے حصے میں صرف فرق کتنا سا ہے وہ بھی ذرا سمجھیے گا. بیچ میں ایک حرف واو ہے توحید کے اور والدین کے. اور فرمان ہے توحید الہی اور والدین دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ایک حرف واو. الا ایاہ، یہاں تک ہے توحید کا تذکرہ، یہاں تک ہے اللہ کا ذکر. اور بیچ میں آ گیا واو. وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اس کا مطلب قرآن بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی ہماری وحدانیت کو تسلیم کر لے، ہمیں وحدہ لا شریک مان لے، عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے، مجھی کو رب مانتا ہو، لیکن اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو میں اس کی اس توحید کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک ہی آیت میں دو حکم دے رہا ہوں، ایک میری وحدانیت کا، دوسرے عظمت والدین کا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دوسرا حکم ہے عظمت والدین کا. ایک ہی آیت میں دو حکم ہیں، ایک شرک سے بچنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، اور دوسرا حکم ہے حسن سلوک والدین، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا. اور فرمانا حسن سلوک کرنے کا والدین کے ساتھ. تو یہ ایک ہی آیت میں دو حکم ہیں. اب ہماری تو یہ عادت ہو گئی امت مسلمہ کی کہ ہم ہمیشہ آیت میں دو حکم ہوتے ہیں، ایک کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے. یا لفظوں کو بدل کے کہوں کہ مسلمان آدھا کافر آدھا مسلمان. اور اس بات کو علامہ غالب سمجھ گئے تھے، ہم نہ سمجھتے ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جی اس بات کو علامہ غالب سمجھ گئے تھے کہ یہ آدھا مسلمان بھی ہو سکتا ہے انسان. اور کیجیے گا وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی اس میں حیات میں لکھا گیا کہ جب انگریز کمانڈر نے ان کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم مسلمان ہو، تو کہنے لگا نہیں سرکار آدھا مسلمان ہوں. انہوں نے جواب دیا علامہ غالب نے، میں آدھا مسلمان ہوں. کہ یہ کیا ہوتا آدھا مسلمان؟ کہا کہ شراب بھی پی لیتا ہوں اور اللہ اللہ بھی کر لیتا ہوں. تو آج پتا چلا کہ اس دنیا کے اندر 95% جو ہیں 95% آدھے ہی مسلمان ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر.
جی آدھے ہی مسلمان ہیں کہ وہ قرآن کی کچھ باتوں پہ عمل بھی کر لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, کسی ایک حکم کو مان لیتے ہیں, دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. اب نمازیں سب ادا کر رہے ہیں, ظالم سے مقابلے کے لیے کوئی تیار نہیں. بھئی حکم تو دو ہیں نا قرآن میں. نماز تو پڑھوائی اس لیے تھی, اپنی عبادت تو کرائی اس لیے تھی کہ جب تم میری عبادت کرتے رہو گے تو مجھے ہی سپریم مانو گے, مجھے ہی سب سے بڑا مانو گے, اور جب مجھے سب سے بڑا مانو گے تو دنیا میں کوئی بھی ظالم ہوگا میرا نام لے کے اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاؤ گے. لیکن وہ نہیں ہوا. نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھتے رہے, غازہ تباہ ہوتا رہا. اور کیجیے گا ذرا, نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھتے رہے, مسجدوں کی رونقوں میں کوئی کمی نہ آئی, قرآن گھروں میں طاقوں میں الماریوں میں رکھے رہے, قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہیں, اور ایسے ایسے قاریان قرآن کہ جو مشہور ہیں اس دنیا کے اندر قرات میں, ان سے اچھی قرات کوئی نہیں کرتا. ابھی وہ کویت کا سے نا, راشد نام ہے اس کا سے نا, اس نے ابھی ایک کمنٹ کیا, ایک وہ کیا پوسٹ کی, ایک غور سے سنیے ذرا. وہ کہتا کہ جی امریکہ ان قریب ایران کے خلاف جہنم کے دروازے کھول دے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تو حافظ قرآن, قاری قرآن, تجھے اتنا قرآن سے نہ پتا چل سکا کہ امریکہ کون ہے اور ایران کون ہے؟ صلاۃ علی محمد والے محمد. تو جب تک آپ قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے, حفظ کرنے سے کچھ کوئی فائدہ حفظ کا نہیں ہے. حفظ تو کرایا اس لیے جاتا تھا تاکہ اسے احکام قرآن یاد رہیں, بار بار پڑھتا رہے, یاد کرتا رہے تو عمل کرے گا. لیکن عمل چھوڑ دیا, خالی اب دنیا کو سنایا جا رہا قرآن. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, والدین کی عظمت, والدین کا مقام, والدین کا مرتبہ جو قرآن نے بیان کیا شاید کسی دھرم میں نہیں ہے. اور اتنا خوبصورتی کے ساتھ والدین کے لیے یہ احکام رکھے گئے کہ نہ شرک کی حد تک داخل ہو پائیں اور نہ جو ہے وہ ان کے احترام میں کوئی کمی ہونے پائے. نہ شرک میں داخل ہو اور نہ احترام میں کمی ہونے پائے. کیونکہ بعض مذاہب وہ ہیں جو شرک کی حد تک کہ وہ کہتے ہیں جی والدین بھی ہمارے بھگوان ہیں, تو وہ شرک کی حد تک داخل ہو جاتے ہیں, صحیح نا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ ہم آپ کو مشرک بنانا چاہتے ہیں اور نہ والدین کا باغی بنانا چاہتے ہیں. گھر کیجئے نا, تم والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو اور تم مومن بھی رہو, مسلمان بھی رہو. لہذا عزیزان گرامی, جو عظمت والدین کی, اور میں تو کہتا ہوں اس دنیا کے اندر ہدایت کے بعد, انبیاء اور رسول کے بعد, غور سے سنیے گا ذرا, انبیاء اور رسول کے بعد اگر اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے عظیم کوئی نعمت ہے تو وہ والدین ہے. نعمت عظما ہیں والدین. تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت انسان کے لیے والدین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق حقیقی, خالق ہوتے ہوئے بھی تمہیں اس دنیا میں بھیج نہیں سکتا. وہ یہ کہتا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, لیکن وہ قادر قدرت کا اعلان کرنے کے باوجود انسان کو بھیجنے سے پہلے اس انسان کے لیے اسی جیسے انسان کو وسیلہ بنا رہا. جی بھائی, ہر انسان آدم و حوا کے بعد جو بھی دنیا میں آیا وہ کسی نہ کسی انسان کے وسیلے سے آیا نا. دوسرا انسان اولاد والدین کے وسیلے سے آئی نا, تو ہر چیز پہ قادر ہے. تجھے وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نادان, میں سنت قائم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو تمہیں بھیجتا ہوں تو وسیلے سے, بلاتا ہوں تو وسیلے سے. موت اور روح کو قبض کرنے کی نسبت کبھی خالق نے اپنی طرف نہیں دی, بلکہ بیچ میں اپنے اور مرنے والے کے بیچ میں ملک الموت کو رکھ دیا تاکہ یہاں بھی ذریعہ رہے, جاتے وقت بھی ذریعہ ہو, آتے وقت بھی وسیلہ ہو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ انسان جو آتا بھی وسیلے سے ہے اور جاتا بھی وسیلے سے ہے, نہ ڈائریکٹ آتا ہے اور نہ ڈائریکٹ جاتا ہے, پھر وہ بیچ کی زندگی میں وسیلے کا منکر کیوں ہو رہا ہے؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. پھر وہ بیچ کی زندگی میں, بھئی وہ جو زندگی ہے اس میں وسیلے کا منکر کیوں ہو رہا؟ آیا بھی وسیلے سے اور جائے گا بھی وسیلے سے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. لیکن اب جو یہ 50 سال 60 سال کی زندگی, اس میں وہ وسیلے کا منکر ہے. وسیلے کی ضرورت تو پھر آتے وقت بتا دیتے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے جی. اور اگر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو جانے سے منع کر دو, ملک الموت کے ذریعے نہیں جاؤں گا, تو بلا. صلاۃ علی محمد والے محمد پر.
لیکن آتے وقت اتنا مجبور کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا اس انسان کے اوپر، تعجب ہوتا جب یہ غرور کرنے لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ اولہ نطفہ، یہ کلمات قصار میں مولا کا قول موجود ہے، اولہ نطفہ، اس کی ابتدا ایک نجس پانی سے ہے. غور فرمائیے ذرا، جس کی ابتدا ہی نجس پانی سے ہو، اسے کس نے حق دیا کہ وہ غرور کرے، تکبر کرے؟ اسے کس نے حق دیا کہ وہ غرور کرے، وہ تکبر کرے، وہ ان صفات میں جو ہے اپنی طرف منسوب کرنے لگے جو اللہ کے لیے ہیں؟ بھائی کبریائی تو اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے. صلاۃ پڑھے محمد وعلی محمد. تو فرماتے ہیں اولہ نطفہ، اس کی ابتدا ایک نجس پانی سے، وآخرہ جیفا، اور اس کا آخر مردار. اور کیجیے گا، جب آیا تو بھی نجس، جب جا رہا ہے تو بھی نجس. جب آیا تھا تو کم سے کم ایسا نجس تھا کہ جس نے چھوا اس پہ غسل واجب نہیں ہوا تھا. خالی اسی کو غسل دینے کی ضرورت تھی، لیکن جو چھو رہا تھا غسل سے پہلے اس پہ غسل واجب نہیں ہوا. اب سارے کمالات دنیا بھر پہ قبضہ کرنے کے بعد جب جناب جا رہے ہیں تو جاتے وقت خدا نے ان کی حقیقت کو بتایا کہ اب تم اتنے نجس ہو گئے کہ اگر غسل سے پہلے کوئی چھو لے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جائے گا. صلی اللہ محمد والے محمد. تو کہاں غرور کی جگہ؟ کہاں ہے غرور کی جگہ؟ کہاں ہے تکبر کی جگہ؟ ہے کوئی تکبر کی جگہ انسان کی زندگی میں؟ جی کوئی تکبر کی جگہ نہیں، کوئی غرور کی جگہ نہیں. لیکن یہ کہ ہم ہیں کہ غافل ہیں آخرت سے، غافل ہیں قرآن کے احکام سے، شریعت کے احکام سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سے پیسے آ گئے چاہیے، پھر دیکھیے. اور بہت سے صاحبان ثروت، صاحبان دولت، خداوند عالم جو ہے سبھی کو، میں کوئی دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال، کسی چیز کا استعمال اور اس کا صحیح یا غلط استعمال وہ اچھا یا برا ہوتا، صحیح نا؟ کوئی چیز خود بری نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں پہ دولت آ جاتی پھر انہیں دیکھیے، وہ جو ہیں وہ زمین پہ پیر رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، کسی غریب سے ملنے کو تیار نہیں ہوتے، کسی چھوٹے پروگرام میں جانے کو تیار نہیں ہوتے. جی اور اب تو خبریں یہاں تک آنے لگی کہ خود اہل ممبر بھی فرش عزا پہ بیٹھنے کے بجائے گاڑی میں سے اترتے ہیں اور ممبر پہ جاتے ہیں. تو بھیا تم کائے کی نصیحت کر رہے ہو کہ فرش عزا پہ بہت ثواب ہے بیٹھنا، جب تم خود نہیں بیٹھتے؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. جی تو ہر فیلڈ کے اندر کچھ سیلیبریٹیز ہو گئے کچھ لوگ، انہیں تو اپنا جو ہے وہ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا، آ جاؤ جی مجمع اکٹھا ہو جائے گا آپ کے ذریعے سے. صلاۃ علی محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی غور کیجئے کہ ایک نوجوان اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے سلوک کر رہا، اور یہ کن گھروں میں ہو رہا. ہمارے یہاں جتنی تیزی کے ساتھ مغربی تمدن جو ہے وہ پھیلا، مغربی ثقافت جتنی تیزی کے ساتھ ہم نے قبول کی، کبھی تعلیم کے نام پہ، کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی ماڈرنٹی کے نام پہ، یہی ہوا نا، قبول کرتے چلے گئے اور اپنی تہذیب، اپنا اخلاق، اپنا کلچر، اپنا تمدن، اپنی ثقافت کو ہم چھوڑتے چلے گئے. ایسے ہی ہوا نا، اسے ہم چھوڑتے چلے گئے. تو عزیزان گرامی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک ہی فیملی میں اگر 4 ممبر ہیں تو 2 مسلمان، 2 مومن، 2 غیر مومن. اور فرما رہے 2 مومن 2 غیر مومن. اب اس کی مثال دیے دیتا ہوں میں، یہ مشاہدات بہت ملتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. اب کیونکہ آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں، پہلی نظر جو پڑ جائے وہ حرام نہیں ہے، جان بوجھ کے دوبارہ نظر کرنا حرام ہے. غور کیجیے گا، تو وہ پہلی نظر میں ہی اگر نظر آ رہا، غور کیجیے گا، تب یہ تو ہے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے چلنے کو کہا اسلام نے. آنکھیں بند کر کے چلنے ہونے کا کہا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، بند نہ کر لینا ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. آنکھیں بند نہ کرنا، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھو، یعنی ان میں حیا ہونی چاہیے، ان میں شرم ہونی چاہیے، غلط جگہ نہ اٹھیں. تو عزیزان گرامی ہم تو یہ مناظر دیکھتے ہیں، ایک ہی گھر سے 4 خواتین نکلیں،
گھر ہے کنیز فاطمہ کا، گھر ہے غلام علی کا، گھر ہے جعفری کا، گھر ہے کربلائی کا، گھر ہے مولائی کا، گھر ہے مولائی کا، گھر ہے عزادار کا۔ وہاں سے 4 خواتین نکلیں، ایک 60 سال سے اوپر کی، ان کے چہرے پہ ابھی بھی وہی نقاب پرانا والا، جی جالی والا وہی نقاب، جبکہ اسلام نے ان سے کہہ دیا کہ اگر تم اب پردہ نہ بھی کرو تو کیونکہ معاشرے کو تم سے کوئی فتنہ و فساد کا ڈر نہیں رہا، صحیح ہے، تو تمہارے لیے ساقط ہے۔ ساقط ہونے کا مطلب یہ کہ واجب نہیں رہا، کرنا چاہیے، وہ اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ وہ نکلی اس انداز میں، ان کے پیچھے بہو نکلی جن کی عمر 40-45 سال کی، ان کے آدھے سر پہ روپٹا، دیکھا ہوا ہے منظر، ان کے آدھے سر پہ دوپٹہ ہے، آدھا سر کھلا ہوا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد تیسری بچی نکلی، صحیح ہے، جو 18-19 سال کی، اب ان کے تو گلے میں بھی روپٹہ نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دادی والا اسلام بہو تک کیوں نہیں پہنچا؟ یہ دادی والا اسلام بہو تک کیوں نہیں پہنچا یہ اسلام؟ اور بہو والا اسلام بیٹی تک کیوں نہیں پہنچا؟ اس کا مطلب ایک ہی فیملی کے اندر جب کلچر اور ثقافت مختلف ہو جاتے ہیں تو آدھے مومن ہوتے ہیں، آدھے کافر ہوتے ہیں۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ غور فرمائیے گا۔ اچھا، بہت سے لوگ ہمارے یہاں بھی سمجھتے ہوں گے کہ پردہ بیکورڈ ہونے کی نشانی، وہ بھی سمجھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مغربی میڈیا سے اتنے متاثر ہو گئے ہم کہ بھئی وہ ہمیں بیکورڈ کہتے ہیں پردہ کرنے والوں کو، لہذا کیا کریں، کیسے کریں پردہ، صحیح نا؟ بھائی اس زمانے میں ایران نے وہ بھی دنیا کو بتا دیا کہ تم اسلام پہ عمل کرتے ہوئے شرمندہ کیوں ہو؟ شرمندہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اس پہ عمل تو کرو، پھر دنیا کو بتاؤ کہ ہمارا دین کیا کہتا۔ ابھی جو سروے آ رہے ہیں وہ سروے یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلے نہ ہوتے شاید سروے، اب کیے جا رہے ہیں، صحیح نا، کیونکہ حالات ایسے ہیں، ہر ایک جاننا چاہتا ہے ایران کے بارے میں، تو اب سروے یہ آ رہے ہیں کہ 99% لڑکیاں ایران میں پڑھی لکھی ہیں، تو کیا پردے نے انہیں پڑھنے سے روک دیا؟ یعنی بات پہنچی ہے نہیں؟ کیا پڑھنے نے، کیا پردے نے، اسکارف باندھنے نے، مانتو پہننے نے کیا ان کو سائنٹسٹ ہونے سے روک دیا، انجینئر بننے سے روک دیا، ڈاکٹر بننے سے روک دیا، ایجوکیشن حاصل کرنے سے روک دیا؟ نہیں روکا نا جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہانے بازی ہے۔ اسلام کو اگر صحیح طور پہ عمل کیا جائے تو اسلام آپ کو پیچھے نہیں چھوڑتا، بلکہ اسلام دین کے ساتھ دنیا کو بھی ساتھ لے کر کے آگے بڑھتا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد جی۔ اور ابھی میں ایک ہندو بھائی کی ایک کلپ سن رہا تھا، ذرا غور سے سنیے گا، ایک ہندو بھائی کی کلپ سن رہا تھا، تو وہ میرے ہندو بھائی کہہ رہے تھے کہ ایران کے اندر، انہوں نے کہا 99% لڑکیاں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہائر ایجوکیشن میں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عجیب، میرے سامنے ایک بات آئی جب میں نے ایران کے بارے میں ابھی پڑھا، اور وہ بات یہ تھی کہ جیسے ہمارے یہاں پسماندہ قوموں کے لیے یونیورسٹی میں کوٹا رکھا جاتا، ریزرویشن دیا جاتا نا، ویسے ہی ایران کے اندر لڑکوں کے لیے ریزرویشن رکھنا پڑا۔ غور کیجیے آپ، لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے یونیورسٹی وغیرہ میں سیٹیں الگ سے رکھنی پڑی، بھیا یہ مردوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب دنیا کو ایران کی خواتین نے بتا دیا کہ اگر اسلام کے ساتھ خاتون ہے تو خاتون بیکورڈ نہیں کہلاتی، بلکہ یونیورسٹیز میں مردوں سے بھی آگے نکل جاتی۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہ کون سا کھیل کا میدان ایسا جس میں خاتون موجود نہیں ہے؟ بتائیے نا، گولڈ میڈلسٹ ہیں یا نہیں ہے ایران کی خواتین؟ تو انہیں دین روک رہا کیا آگے بڑھنے سے؟ تو یہ ہماری غلط فہمیاں کہ ہم دین کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا۔ نہیں، دین پہ عمل تو کرو۔ دین نے کبھی انسان کو آگے بڑھنے سے نہیں روکا۔ دین نے تو تعلیم دی کہ تم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ اور لیجئے میں حدیث سنائے دیتا ہوں، ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں من ترک الدنیا لآخرتہ۔ ایک بار سب مل کے صلوات پڑھنے، قبلہ
ایک بار اور سب مل کر کے صلوات پڑھ لیں محمد. تو عزیزان گرامی، آپ کے اور ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں من ترک الدنیا لآخرتہ، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا آخرت کے لیے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ راہب بن گیا، خالی مسجدوں میں رہتا، کسب معاش نہیں کرتا، رزق حلال کی تلاش میں نہیں رہتا، دنیا میں ترقی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک دو نہیں، کئی واقعات ہیں. ایک تو مولا کائنات کے زمانے کا ہی ہے. بھائی نے آ کے بھائی کی شکایت کی کہ انہوں نے فیملی کو چھوڑ دیا اور بس یہ مسجد میں پڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، تو فیملی کا کیسے ہوگا؟ تو امام نے جو ہے ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا میں نے تو آپ ہی کی سیرت کو اپنایا. اچھا، میری سیرت کو اپنایا؟ سمجھ بھائی، کیا میں جو ہوں وہ فیملی چھوڑ کے مسجد میں رہتا ہوں؟ ہاں، میں عبادتیں کرتا ہوں، جب مجھے وقت ملتا تو وہ وقت میں عبادتوں میں گزارتا ہوں. اور عبادت خالی نماز ہی پڑھنا تو نہیں ہے، روزہ ہی رکھنا تو نہیں ہے. نماز اور روزے واجبات کے بعد قصب معاش سب سے بڑی عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قصب معاش سب سے بڑی بات. اور دوسرا جملہ مولا کا، ومن ترک الآخرہ لدنیاہ فلیس منا، جس نے آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دیا وہ بھی ہم میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں لے کر کے چلنے ہوں گے. نہ دین کو چھوڑیں دنیا کے لیے اور نہ دنیا کو چھوڑیں دین کے لیے. اسلام اعتدال پسند مذہب ہے، افراط و تفریط کا مذہب نہیں ہے کہ آپ یا اس طرف ہو جائیے یا اس طرف ہو جائیے. نہیں، دین کہتا ہے آپ دنیا کو بھی ساتھ رکھیے اور دین کو بھی ساتھ رکھیے. اچھا مجھے غور سے سنیے گا، دین دنیا کیا ہے؟ ظاہراً دنیا کیا ہے؟ دنیا کے آثار کن چیزوں میں پائے جاتے ہیں؟ ہم دنیا سمجھتے ہیں بینک بیلنس کو، ہم دنیا سمجھتے ہیں مادیات کو کہ یہ دنیا ہے. یہ تقسیم ہی غلط ہے. غور کیجیے ذرا، اگر یہ دنیا ہے، مال و دولت دنیا ہے، ثروت دنیا ہے، پیسے کا ہونا دنیا ہے، تو پھر اسی دنیا کی تعریف قرآن کرتا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال کا قصیدہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ جی، مال کا قصیدہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کتنی جگہ جہاں کہا اقیموا الصلاۃ وہیں آواز آئی وآتوا الزکوٰۃ. تو اگر اسلام دنیا چھوڑنے کو کہتا تو نماز کا حکم تو دیتا، زکوٰۃ کا حکم نہ دیتا. ہمیں زکوٰۃ دے گا کہاں سے جب یہ دنیا میں کچھ کرتا ہی نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لیکن جہاں جہاں جن صیغوں کے ساتھ قبلہ موجود ہیں، جن صیغوں کے ساتھ قرآن میں نماز کا حکم آیا، انہی صیغوں کے ساتھ، اور اکثر مقامات پہ 95% مقامات پہ زکوٰۃ اور نماز دونوں ملا کر کے رکھے گئے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، فوراً آواز آتی وآتوا الزکوٰۃ. خبر کی شکل میں یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، فوراً آواز آتی ویؤتون الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فائل کی شکل میں جب قرآن نے کہا مقیمون الصلاۃ، وہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں، فوراً آواز آئی وموتون الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ کے دینے والے ہیں. غور کیجیے ذرا. اور جہاں مصدر کی شکل میں آیا تو کہا اقام الصلاۃ، فوراً آواز آئی وایتاء الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، فوراً آواز آئی وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو نمازی سے خالی نماز نہیں چاہیے. غور کیجیے ذرا، نمازی سے خالی نماز نہیں چاہیے. اسلام کہتا نماز ادا کر، مسجد سے نکل، کسب معاش کر، اتنا کام کر کے زکوٰۃ تو واجب ہو سکے. صلوات محمد والے محمد، زکوٰۃ تو واجب ہو. تو اسلام دنیا کی مذمت نہیں کرتا. اب دین اور دنیا کہاں سے الگ ہوتے ہیں وہ سمجھیے، بڑا باریک سا فرق ہے دین اور دنیا میں. جب وہی دین جسے ہم دین سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، بہت سی دین کی شکلیں ہیں ہمارے سامنے، دین کی صورتیں ہیں. نماز دین کی شکل کا ایک نام ہے نا، روزہ دین کی شکل کا ایک نام ہے نا، یہی ہے نا. لیکن عاشور کے دن کوئی روزہ رکھے، عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو روزہ تو ہے نا، شکل تو وہی ہے. غور کیجیے گا، ماہ مبارک رمضان میں کوئی نوافل رمضان کو جماعت سے پڑھے،
باقی نمازوں کا جماعت سے پڑھنا سنت ہے، اجر و ثواب کا باعث ماہ مبارک رمضان میں، کیونکہ حکم خدا نہیں ہے، حکم رسول نہیں، سیرت رسول نہیں ہے اس کے مطابق، لہذا اگر کوئی جماعت سے پڑھے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح میں کیا ہے پتہ آپ کو کیا ہے؟ تراویح خود نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، نا نمازیں پڑھنی چاہیے، وہ ہیں، روایات ہیں، احادیث ہیں، جماعت قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی نے جماعت سے منع کر دیا، تو اس میں جماعت بدعت ہے، نماز بدعت۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ نماز پڑھ رہا، نماز ہے نا، تو شکل کائے کی؟ دین کی۔ روزہ شکل دین کی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن وہ شکل بشکل دین ہوتے ہوئے بھی اگر حکم الہی کے مطابق نہیں، سنت رسول کے مطابق نہیں، تو وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری خواہش ہے، وہ دنیا کہلائے گی، غور کیجیے گا، وہ دنیا کہلائے گی۔ اور ایک مرتبہ دولت کیا ہے، ثروت کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے، گاڑیاں کیا ہیں، یہ محلات کیا ہیں، آپ نے بنگلہ بنایا کیا ہے، دین ہے یا دنیا؟ تو ہر ایک کہے گا دین ہے، دنیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ دنیا ہے نا، لیکن اگر یہی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی جانے لگیں تو اب یہ دنیا نہیں ہے، یہی دین ہے۔ اور فرمانے اسی دولت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیجئے، وہی دولت دین نہیں، دنیا نہیں، دین ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ تو یہ معمولی سا فرق ہے، بہت معمولی سا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ جب دنیا، بس دو جملوں میں سن لیجئے، دنیا دین کے دائرے میں دین کی پابند ہو جائے تو دین ہے، دنیا دین کے دائرے میں آ جائے، دین کی پابند ہو جائے تو کیا ہو جائے گی؟ دین۔ اور اگر دین بھی دین کے دائرے سے نکل جائے، اگر دین کا حکم بھی دین کے دائرے سے نکل جائے تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، تو اپنے گھروں میں خیال رکھو۔ دیکھیے، یقین جانیے یہ والدین کہ جب اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ جب ان کے جسم میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نسیان جو ہے ان کو واقع ہونے لگتا، ہر بات پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا چڑنے لگتے ہیں، مزاج میں سختی پیدا ہونے لگتی، اسی وقت کے لیے قرآن نے کہا کہ جب یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس عمر کو پہنچ جائے کہ جہاں یہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام انجام نہیں دے سکتے، ان کے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں، بس اب تمہیں کیا چاہیے؟ فلا تنہرہما، تم ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں، فلا تقل لہما اف، ان کے لیے کلمہ اف بھی زبان پہ نہ لانا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ اف سے بھی چھوٹا کوئی کلمہ ہوتا جو والدین کی شان میں گستاخی کا سبب بن سکتا ہوتا تو خداوند عالم اس کلمے سے بھی والدین کی شان میں منع کر دیتا، والدین کی شان میں کہنے سے منع کر دیتا۔ تو عزیزو، ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، بالخصوص علی والوں کے گھروں میں کم سے کم دین اسلام پہ عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عزادار بھی ہوں، مولائی بھی ہوں، کربلائی بھی ہوں، محب اہل بیت بھی ہوں، ماتم بھی کرتے ہوں مجلس سے، اور ماں گھر میں پریشان ہو۔ ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ عزادار ہو ہی نہیں سکتا جس کی ماں پریشان ہو، جو ماں کو اذیتیں دیتا ہو، جو ماں کو ستاتا ہو، وہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ وہ معاشرے میں اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑا عزادار ثابت کر دے، لیکن اللہ اور اہل بیت کی نظر میں وہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ جو سب سے پہلا عزادار ہے، امام حسین کا سب سے پہلا عزادار، جس نے عزاداری وہاں کی کہ جہاں لاشیں بکھرے پڑے تھے، اس نے ہمیں بتایا کہ والدین کیا ہیں، ان کا احترام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ امام زین العابدین، قبلہ موجود ہیں، قبلہ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ذرا بتائے کوئی نوجوان جلدی سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام جی، جناب شہربانوں، تمام مورخین شیعہ سنی دونوں جنہوں نے بھی سیرت کی کتابیں لکھی، تاریخ لکھی، جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان سب نے متفق علیہ یہ بات لکھی کہ جناب شہربانوں کا انتقال، آپ کی وفات ولادت امام زین العابدین کے ایک ہفتے کے اندر ہو گئی۔ ایک ہفتے کا وقت لکھا صرف،
ہفتہ 10 دن کے اندر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جناب شہربانو کی وفات ہو گئی. مجھے معلوم ہے نوجوانوں کے ذہن میں وہ مرثیہ اور وہ نوحہ ٹکرانے لگیں گے. مرثیہ ہمارے لیے کوئی مستند نہیں ہے، نوحہ کسی کا مستند نہیں ہے، ہمارے لیے وہ سیرت مستند ہے جو علماء نے لکھی ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. تو والدہ تو نہ رہی نا دنیا میں، پہلے ہی ہفتے میں آپ ماں کی طرف سے یتیم ہو گئے نا. لیکن کبھی جو گھر کے اندر عمل ہوتا عام طور پہ وہ باہر بہت کم آتا. جو گھر کا عمل ہوتا وہ باہر نہیں آتا ہے، لیکن جب وہ عمل اتنی کثرت سے ہونے لگتا ہے تو لا محالہ پھر وہ عمل کسی نہ کسی فیملی فرد کے ذریعے باہر بھی آ جاتا. ایسے ہی ہوتا نا. تو عزیزان گرامی روایات یہ کہتی کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب دسترخوان پر بیٹھتے اور ماں اسی دسترخوان پہ بیٹھی ہوتی تو یہ ماں کون ہے؟ یہ ماں کون ہے؟ حقیقی ماں نہیں ہے جن کے شکم مبارک سے آپ دنیا میں آئے، وہ نہیں ہے، وہ تو موجود ہی نہیں ہے. یعنی امام حسین کی جو اور زوجات ہیں اگر ان میں سے کوئی دسترخوان پہ ہوتی، کیونکہ ماں تو ماں ہے نا. تو عزیزان گرامی آپ غذا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، پہلے سبقت نہیں کرتے غذا کی طرف. اب یہ اتنی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں پہلے ماں کو غذا اٹھانے دیتے ہیں، ماں کو غذاؤں میں سے انتخاب کرنے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ بات باہر نکل آئی. کسی صحابی نے پوچھ لیا، مولا ہم نے یہ سنا ہے کہ جب آپ دسترخوان پہ ہوتے ہیں تو جب تک آپ کی والدہ، آپ کی ماں کسی غذا کو نہ چن لیں اس وقت تک آپ غذا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. آپ نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے. کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جس غذا کو میں لے رہا ہوں میری ماں کی نظر بھی اسی غذا پہ ہو، میری ماں اس غذا کو لینا چاہتی ہو. میں یقین جانیے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ معصوم سے اس طرح کی کوئی لرزش ہونا وہ امکان ہی میں نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں درس دینے کے لیے کہ جب معصوم اپنی غیر معصوم والدہ کا اتنا احترام کرتے ہوں تو غیر معصوموں کو اپنی والدہ کا، اپنی ماں کا کتنا احترام کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اور کئی آیتیں ایسی ہیں قرآن کے اندر کہ جس میں والدین کا تذکرہ کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے سلسلے میں، اس کے والدین کے سلسلے میں. والدین کون؟ یعنی ماں باپ دونوں ہیں نا. پھر اس کے بعد الگ سے ماں کا ذکر، قبلہ موجود ہے، پھر اس کے بعد الگ سے ماں کا تذکرہ. جب والدین کہہ دیا، ذکر کر دیا کہ دونوں کے لیے ہم نے وصیت کر دی، پھر قرآن کہہ رہا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اور ماں وہ ہے کہ جس نے ایک پریشانی، ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری اٹھا کر کے تمہیں جو ہے وہ اپنے شکم میں رکھا. جی یہ ہے ماں. یعنی ماں کا مرتبہ قرآن میں بالکل الگ ہے، ماں کی عظمت بالکل الگ ہے. اور ایک ذات گرامی ایسی جس کے والدین نہیں ہیں. انبیاء میں ایک ذات گرامی جن کے والدین نہیں ہیں، صرف ماں ہے. تو اب ان کے لیے یہ نہیں کہا تم اپنے والدین کے لیے حسن سلوک سے پیش آنا، بلکہ اب وہ کہتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. کون؟ جناب عیسیٰ. یعنی باپ نہ تھا تو خالی ماں کے سلسلے میں قرآن نے عیسیٰ جیسے نبی کو وصیت کر دی کہ دیکھ اپنی ماں کے ساتھ رحم سے پیش آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو بھی والدین کے حق میں بخشا نہیں گیا، چھوڑا نہیں گیا کہ تم جیسا چاہو سلوک کر لینا. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر. بس عزیزان کرام یہ ہے ماں. اور اس روئے زمین پہ مظہر صفات الہی اگر کوئی وجود ہے تو اس وجود کا نام ہے ماں. اس وجود کا نام ہے ماں کہ جو اللہ کی صفات کو ظاہر کرتی ہے اس معاشرے کے اندر. وہ کریم ہے تو ماں کا کرم تمہیں بتاتا ہے کہ جب یہ اتنی کریم ہے تم اللہ کتنا کریم ہو. وہ رحیم ہے، اس کی رحمتیں تمہیں بتاتی ہیں. کون ہے ماں؟ خود بیمار ہے، دوا نہیں لیتی، بچوں کی بیماری کا ہمیشہ اسے خیال ہے. خود لباس نئے نہیں بناتی بچوں کے لیے، صحیح ہے، ہر وقت بچوں کے لیے گھٹی مری جاتی ہے. جن گھروں میں تنگ دستی ہوتی ہے ان گھروں کی ماؤں کو دیکھو. لیکن عزیزان گرامی غور کیجئے، پھر وہی بچے جنہیں ایک ماں نے تنگ دستی میں، غربت میں، فقر میں، فاقے میں، پریشانیوں میں پال کر کے جوان کر دیا، جب وہ 4 جوان ہو گئے تو ایک اکیلی نے پالا تھا. غور کیجئے ذرا، جب وہ 4 جوان ہو گئے تو 4 مل کے اس ماں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکے. ہے افسوس کا مقام یا نہیں ہے؟
جی وہ 4 مل کے ایک ماں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہے. تو اس کا مطلب نہ انہیں قرآن کا علم ہے، نہ ان کے پاس سورہ سیرت رسول کا علم ہے، نہ ان کے پاس سیرت اہل بیت کا علم ہے. اگر انہیں ساری چیزیں معلوم ہوتی تو کچھ بھی کرتے، خود بھوکے رہتے لیکن ماں کو بھوکا نہ رہنے دیتے. اگر ماں بیمار ہوتی تو ماں کا علاج کراتے، لیکن وہ سب نہیں ہوتا. ہاں جب چہلم کا وقت آئے گا تب دیکھیے گا وہ کتنا بیٹا کتنا محبت کرنے لگتا والدین سے. جی کتنی محبت کرنے لگتا بیٹا چہلم کے دن دیکھیے گا آپ ہے نا. اب طرح طرح کے پھل بھی آ رہے ہیں، اور خواتین جو گھر میں ہیں وہ کہتے ہیں 7 طرح کے پھل آئیں گے فاتحہ میں ہے نا. اب وہ 7 طرح کے آئیں. جب بیمار تھے اگر ایک بھی پھل مل گیا ہوتا تو شاید 2-4 دن اور زندہ رہ جاتے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. فاتحہ میں وہ سب پھل نظر آتے ہیں. اور جب باپ اور ماں بیمار تھے تو وہ یہ کہتا نظر آتا تھا میں ان کا خیال کروں یا اپنے فیملی کا خیال کروں، تنگ دستی میں مبتلا ہوں، غربت میں مبتلا ہوں. تو اب یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ پتہ چلا یہ والدین کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی ناک کو بچانے کے لیے. یہ سب کچھ ہو رہا ناک کو بچانے کے لیے. والدین کے لیے تو جب ہوتا 4 لاکھ کا 3 لاکھ کا چہلم کرنے والے نے 1 سال کی قضا نمازیں ماں کی ادا کرائیں. جی 1 سال کے قضا روزے رکھوائے ماں کے. کیوں؟ ان روزوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ چہلم میں تو سب آئیں گے نا رشتہ دار دور دور سے. ہر ایک کہے گا جیسا چہلم انہوں نے کیا ایسا کہیں نہیں ہوا. صحیح ہے. تو کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے، اپنے نام کے لیے. والدین کے لیے تو یہ تھا کہ ان کو وہ بھیجا جاتا جس کی انہیں وہاں ضرورت تھی. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. بس عزیزہ کچھ کڑوی باتیں آ جاتی میری مجالس میں، آپ جانتے ہیں. بہرحال صحیح ہے، یہ کڑوی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بس عزیزان گرامی یاد رکھیے جب اسلام نہیں ہوگا تو امت ذلیل ہوگی، فیملیاں ذلیل ہوں گی، خاندان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ذلیل ہوں گے، توہین کا شکار ہوں گے. آج اگر اسلام اس امت کے پاس ہوتا تو ایک چھوٹا سا ملک 56 ملکوں کے درمیان بیٹھ کر کے مسلمانوں پہ حکومت نہ کر رہا ہوتا. ایک چھوٹا سا ملک جس کی آبادی 1 کروڑ، وہ 1 کروڑ کی آبادی والا ملک 30-35 کروڑ کے اوپر جو ہے اس طرح سے حکومت کر رہا کہ تم بول نہیں سکتے ہمارے سامنے. جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. بار بار گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھا رہا. صحیح ہے، یہ ہمارا گریٹر اسرائیل بن کے رہے گا. کوئی ہے جو روکنے کے لیے آگے آئے؟ کوئی ہے جو ایک قدم آگے بڑھا؟ زبان تک نہیں کھلتی. ابھی محمد ابن سلمان کے لیے کیا کچھ نہ امریکہ ٹرمپ نے کہہ دیا کانفرنس کے اندر، کتنی بڑی گالیاں دے دیں، لیکن اس کی زبان نہیں کھلی کہ کیا کہہ رہے ہو. بس اسلام یہی چاہتا تھا کہ تم دین کے ساتھ ساتھ ظلم کا مقابلہ کرنا. وہ دین ہمیں نہیں چاہیے جو مسجدوں میں ہو، جو امام بارگاہ میں ہو. ہمیں وہ دین چاہیے جو مسجدوں اور امام بارگاہوں سے نکل کے معاشرے میں عملی ہو جائے، گلیوں میں عملی ہو جائے، شہروں میں عملی ہو جائے، ملک میں عملی ہو جائے. جو ساری دنیا کو بتائے کہ اسلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا. اور امام حسین نے وہ جملہ کہہ دیا تھا ولید ابن عتبہ کے دربار میں، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. خدا کی قسم شاید میرے مولا نے اسی لیے آپ سے بڑا فصیح و بلیغ کون ہو سکتا تھا. اگر آپ چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے حسین لا یبایع یزید، حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ کہہ دیتے کہ حسین لا یبایع یزید تو کربلا حسین اور یزید کے درمیان ہو جاتی. کربلا حسین اور یزید کے درمیان کی بات ہو جاتی. میرے مولانا کا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی. کیا مطلب کہ اب یہ کربلا حسین اور یزید کے درمیان نہیں ہے، 2 کرداروں کی جنگ رہے گی. جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی بھی یزیدی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. یزیدی بیعت ضرور مانگیں گے ہر زمانے میں، لیکن حسینی جھکے گا نہیں، حسینی بیعت کرے گا نہیں. تو آج بھی یزید بیعت مانگ رہا ہے حسین والوں سے. ہماری شرطیں قبول کرو، بیچوں چرا قبول کرو، سلنڈر کر دو. لیکن ادھر سے جواب مل رہا ہے گلے کٹ سکتے ہیں، سرنڈر نہیں ہو سکتا. کہہ رہا نا ایران. جی کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام حسین سے منسلک، ہم نے زندگی کا طریقہ امام حسین سے سیکھا. اور 150 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حسینیوں نے دنیا کو بتایا کہ جسے دنیا سپر پاور کہتی ہے ہم اس سے ٹکرا سکتے ہیں. دنیا کا خوف ختم کیا، ڈر ختم کیا. ہر ملک اتنا ڈرا ہوا، اتنا خوف زدہ کہ ہم کچھ بولیں گے تو ہمارا ملک برباد ہو جائے گا. لیکن ایران نے بتایا کہ نہیں، بولو، اب تمہارا یہ ڈر ختم کرتے ہیں. فرعون کی فرعونیت کو ہم مٹائیں گے، نمرود کی نمرودیت کو ہم مٹائیں گے، یزید اور شیطانیت کو ہم مٹائیں گے.
لہذا ایران نے ساری دنیا کو جرت عطا کی کہ تاکہ چھوٹے ملک بھی بول سکیں. بس عزیزو، امام حسین کا یہی پیغام ہے. میرے مولا کربلا کے میدان میں وہ عظیم قربانیاں آپ کے مولا نے پیش کی، فرزند رسول نے وہ عظیم قربانیاں پیش کی. لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں اور ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، کربلا کے بعد شہادت امام حسین کا نتیجہ کیا ہوا، کیا فرق آ گیا؟ مجھے تو نہیں پتا کیا فرق آ گیا. مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ خدا کا شکر ہے جب سے کربلا ہوئی ہے کسی بھی بدھ کے دن جمعے کی نماز نہیں ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ کیا فرق آ گیا. بھائی اتنا تو ضرور آ گیا جی کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز تو نہیں ہو سکی دوبارہ. جی عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں امام کو کیا ضرورت تھی اکیلے رہنے کی جب صحابہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے. اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں ایران کو کیا ضرورت تھی جی جواب دینے کی جب سب خاموش بیٹھے، سب امن و امان چاہتے ہیں. تو یاد رکھو کہ وہ بھی صحابہ والے تھے جو امام کے ساتھ نہ گئے، یزید کو قبول کر لیا. اور آج بھی وہی ہیں جو ایران کے ساتھ نہیں آئے اور پھر ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو قبول کر لیا اور ساری دنیا میں ذلیل ہو گئے. اور شہادت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ غیر معصوم کی شہادت میں طیب و طاہر پاک و پاکیزہ لہو تھا، لیکن غیر معصوم تھا نا. نبی سے کوئی بالکل قربت کا رشتہ تو نہ تھا، پہلے بیٹے تو نہ تھے، پوتے تو نہ تھے، نواسے تو نہ تھے. غور کیجیے ذرا، 1400 سال کے بعد ایک ایسا کردار، ایک ایسی شخصیت دنیا میں آئی کہ جس کی شہادت نے سنی شیعہ کا تفرقہ مٹا دیا، پھر پوری امت کو بیدار کر دیا. بس عزیزو، جب غلام کی شہادت امتوں کو بیدار کر سکتی ہے تو امام کی شہادت نے کیسی بیداری پیدا کی ہوگی. بس عزیزان گرامی، کیسی کیسی مصیبتوں سے اہل بیت گزر گئے، کیسے کیسے مراحل سے اہل بیت گزر گئے. ابھی آپ نے رہبر معظم کی شہادت کو سنا نا، پوری قوم ایک صدمے میں ہے. اور ہونا چاہیے، شہادت کی فضیلت اپنی جگہ ہے، وہ شرف اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہوا رہبر معظم کے ساتھ وہ تو یقیناً غم کا مقام ہے. عزیزو، کلچر ہاؤس سے یہ اطلاع دی گئی تھی ابھی بیچ میں جب وہاں چہلم کی مجلس ہوئی تھی، اس وقت مولانا کلب رشید صاحب قبلہ نے یہ بات بتائی تھی کہ مجھے کلچر ہاؤس سے یہ پتہ چلا کہ خامنہائی صاحب کے جسد اقدس کے صرف 3 ٹکڑے، اس شہید کے 3 ٹکڑے، صرف 3 ٹکڑے ملے جسم کے. باقی جسم، اس حسینی کا باقی جسم، غلام امام حسین کا، اس کا باقی جسم خاک شفا سے بنایا گیا اور ان 3 ٹکڑوں کو جسم کے ساتھ پیوستہ کر دیا گیا. ہم تو کربلا سے لے کے آج تک کربلا میں کھڑے ہیں. کل آپ کے مولا کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، آج اسی حسین کے غلام کا لاشا بموں سے پامال کر دیا گیا. ہم تو کربلا میں کھڑے ہیں. میں کہوں گا اے مجتبی خامنہائی، اور 2 جملے مومنہ کے لیے. ہمارے بھائی، یقیناً جب آپ کی والدہ دنیا سے گئیں، ماں تو ماں ہے، چاہے کسی بھی عمر میں بچہ کسی بھی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو گیا ہو، جس عمر میں بھی ماں رخصت ہوتی، لا محالہ وہ صدمہ تو دل پہ آتا ہے نا. لیکن بھائی، جب آپ کی ماں دنیا سے گئیں تو ماں کے جسم پہ کوئی نشان تو نہ تھا، کوئی چوٹ کا نشان تو نہ تھا، کوئی زخم کا نشان تو نہ تھا. بڑے ادب احترام سے آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا، پوری شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھایا، مرحومہ کو جو ہے ان کی آخری منزل تک پہنچا دیا. لیکن ذرا چلو، ایک اور بیٹا بھی ہے، انہی دنوں میں ایک اور بیٹا بھی ہے کہ جس کے باپ کے لاشوں کے ٹکڑے بکھر گئے. اور میں اس بیٹے کو بھی صبر کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. اے مجتبی، اور آپ نے اپنے بابا کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے نا، لیکن کم سے کم پورا ایران، پوری دنیا کی انسان آپ کے ساتھ کھڑے تھے. چاروں طرف سے ویڈیو کلپ آ رہی ہوں گی کہ ہر جگہ میرے بابا کے سوگ منایا جا رہا، ماتم ہو رہا، غم منایا جا رہا. لیکن ہائے امام زین العابدین، جب کربلا کے میدان میں باپ کا لاشا ریگے گرم پہ پڑا ہوا تھا، 70 قدم کے فاصلے پہ بیٹا کھڑا، گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کا لاشا پامال ہو گیا. ہائے میرا مولا، سر و سینہ پیٹتے رہے، فریاد کرتے رہے، نانا آپ پہ ملائکہ نے نماز ادا کی، یہ حسین
ہے جس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ اس ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما. مرحومہ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. مرحومہ کو وحشت قبر اور وحشت برزخ سے نجات عطا فرما. میرے معبود مرحومہ کی آخرت کے لیے اس ذکر محمد و آل محمد کو بہترین سرمایہ قرار دے. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. بالخصوص ایران، عراق، حزب اللہ، اہل یمن، اہل فلسطین سبھی کی حفاظت فرما. میرے معبود ایران کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا. ایک ہی حکومت ہے جو اس روئے زمین پہ قرآن کی ترجمانی، اسلام کی ترجمانی کر رہی ہے. میرے معبود اس حکومت کو قائم و دائم فرما. وہاں مومنین کی، ملٹری کی، فوج کی حفاظت فرما. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ جو حضرات شہید ہو چکے ہیں ابھی تک ان شہداء کو شہداء اسلام میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرما. بالخصوص رہبر معظم کو شہداء اسلام میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے معبود ان شہادتوں کو، ان پاکیزہ لہو کو رائے گا نہ جانے دینا. اس کے ذریعے سے اس دنیا میں انقلاب برپا پا. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما. ایران کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی حفاظت فرما، یمن کی حفاظت فرما. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے درمیان جو صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما. صاحبان صحت کی صحت کو برقرار فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار. رزق میں برکت عطا فرما. پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرما. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز رضا بنت محمد عباس مرحوم کی روح کو ایصال فرما. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله.